شہزادہ سیف الملوک سلطان عتیق رحمان جو میاں محمد بخش کے کلام پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے۔ پائی پایاں دے دردی ہو دے تے پائی پایاں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ سب سے بہترین جو مجھے پسند ہے، جو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، وہ کون سا کلام؟ جب میں اس کلام کو بھی سوچتا ہوں یا کبھی محفل میں بھی پڑھتا ہوں تو میں ضرور میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ شالایو دن پھر مڑے آوے، ماں تسے بھی پکاوے، کدی پکاوے مٹھی کھیر تے لاڈا نال کھواوے۔ آ جمائے پتر تیرا، آ جمائے سلطان تیرا، وچ اڈی کان روندا، ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا۔ بس ماں بڈڑی جس گھر وچ ہوے، رب رحمت بھی برساوے، ماں دے پیراں تھلے جنت پاک نبی فرماوے۔ آپ کے لیے آپ کے پاس کون سا کلام ہے جو آپ سناتے ہیں؟ باپ کے لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ باپ جیا غم خار نہ کوئی، میں دنیا ساری پھرولی، جیڑی دل نو سکون دیندی او مٹھڑی باپ دی بولی۔ تر گئے یار محبتاں والے، او لے گئے نال ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد، اساں جائیے کیڑے پاسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مہمان اور ایسی ہی ایک شخصیت کو بلا رکھا ہے۔ محبتیں بانٹنا، محبت کرنا اور محبت بانٹنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اگر آپ کو لوگ اس طرح سے جانیں کہ آپ محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، جو ہمارے صوفیہ کرام کرتے رہے ہیں، جو ہمارے انبیاء کرتے رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ، معاشرے کے اچھے لوگ جو دوسروں کے اندر پیار بانٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں کم ہوتے ہیں، اور جب ایسے لوگ سامنے ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آج ہم نے جس مہمان کو بلا رکھا ہے وہ ہیں شہزادہ سیف الملوک سلطان عتیق رحمان جو میاں محمد بخش کے کلام پڑھتے ہیں۔ کلام پڑھنا، کیا پڑھنا اور خوب پڑھنا، وہ خوب جانتے ہیں، کیونکہ کلام جس کے لیے ایک روحانی کیفیت کا ہونا ضروری ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ GNN کے پلیٹ فارم سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلطان عتیق رحمان صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ GNN میں تشریف لے کے آئے۔ یہ جو بھی میں نے آپ کا ابتدائیہ دیا ہے اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، بالکل سچ ہے کہ آپ لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں تو اس کا رسپانس باؤنس بیک بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ کامران بھائی آپ کا بڑا فن ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں دانش مندو سنو تمامی، عرض فقیر کریندا، جو کوئی آپ پہ چنگا ہوئے تو سب نو پلا تک کہندا۔ واہ، یہ آپ خود اچھے ہیں تو دوسرے آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ بالکل بات ٹھیک۔ یہ ہے تو پوچھا بات آپ نے یہ کی کہ لوگوں کا جو محبت اور پیار، تو یہ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت میں سمجھتا ہوں، اور میں ابھی ان ساروں سے بہت پیار کرتا ہوں جو میرے سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مینیج کیسے کرتے ہیں جہاں پر اتنے مداح ہوں، آپ کے فینز ہوں؟ یقیناً میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں لیکن میں بھی آپ کا فین ہوں اور بہت سے لوگ آپ کے فینز ہیں، تو ان سب کو مینیج کرنا بھی ایک سلطان سب کام ہوتا ہے۔ کامران بھائی یہ واقعی مشکل کام ہے۔ یہ جنون، پھر شوق، پھر عشق کی حد تک شوق ہو نا، عشق وہ کہتے ہیں عشق سے بھی زیادہ کچھ میں لفظ میرے پاس ہوتا تو میں وہ یوز کرتا۔ اتنا اگر بندے کے پاس جنون ہو تو تب جا کے وہ مینیج کر سکتا ہے۔
تو ہمیں شوق ہے, جنون ہے, عشق ہے, تو اس چیز سے پھر ہم دن رات جو سفر ہیں, تھکاوٹیں ہیں, وہ بھول کے پھر سٹیجز پہ ہوتے ہیں, مائک ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اور کلام پڑھتے ہیں, خود بھی محظوظ ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی محظوظ کرتے ہیں, اور اسی طرح انشاءاللہ ہماری ساری زندگی گزر جائے. بہت زبردست. اچھا, سلطان عتیق رحمان کا یہ سفر شہزادہ سیف الملوک تک, شہزادہ سیف الملوک کے لقب سے آپ کو بلایا جاتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ اور یہ شہزادہ سیف الملوک کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ یہ دیکھیں, کچھ اعزاز اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے, وہ اس قابل نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی وہ دے دیتا ہے, یہ اس کی کرم نوازی ہے, اس کی بانٹ ہے. وہ میاں صاحب اس بارے میں بھی فرماتے ہیں کچھ, سبے باغ باغیچے تیرے تو باغاں دا مالی, تے اتنا نو کوئی اتنا نو تو اتنا دیویں تے کچھ جان جہانو خالی. واہ. تو میرے جیسے مسکین عاجز بندے کو اس نے اتنا نواز دی ہے, تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کون سی ادا جو اس کو اچھی لگی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ میرے پہ احسان ہے کہ لوگ مجھے شہزادہ سیف الملوک کہتے ہیں. اور میاں صاحب کے کلام کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں, میری بچپن سے لگن تھی, محبت تھی. میری ماں مجھے سناتی تھی تو میں کہتا تھا یہ کیا ہے, تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی وی بیلی تے سجنا بعد محمد بخشا سنجی پیا ویلی. تو امی کہتی تھی کہ دیکھو نا, تو بیلی, تو دوست اللہ تے سارا جگ پھر بیلی, واہ, تے ان بیلی بھی بیلی پھر دشمن بھی دوست, ہاں جی, تے پھر سجنا بعد تیرے باج محمد بخشا سنجی پئی دل دی بھی ہے ویلی, تو دنیا بھی اجڑ گئی. تو پھر وہ پڑھتی تھی جب, تو میں کہتا تھا یار یہ بڑی پیاری بات امی جی آپ کرتی ہیں. پھر لوئے لوئے پر لے کڑیے جے کچھ جے تد پانڈا پر نہیں, شام پہی بن شام محمد گھر جاندی نہیں ڈرنا. واہ. تو پھر وہ میں بھی پڑھتا تھا کہ سر میں جب میں بھی, تو مجھے لذت آتی, تو پھر وہ لذت والی آواز ماں کی دعا کے ساتھ ملتی ملتی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو لوگوں نے شہزادہ سیف الملوک کہنا شروع کر دی. بالکل صحیح, اور آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. اچھا, میاں صاحب کا ذکر شروع ہوا تو میاں محمد بخش کے کلام رقت طاری ہو جاتی ہے کہ جب آپ سنتے ہیں اور آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت آتی ہے. اچھا, سننے والے کے اندر بھی آتی ہے جو جس کے اندر وہ جذبہ ہو کہ میں نے اس کو سننا, یہ کیا کہا جا رہا ہے, اور پڑھنے والے کی تو پھر خوب ہی کمال بات ہے. یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی روحانی کیفیت واقعی ہوتی ہے, آپ کو جس ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا آمد ہونا, جی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد ہونا, تو ایسا فیل ہوتا ہے آپ کو جب آپ کامران بھائی؟ ایک بات, شاید یہ سوال آپ سے کسی نے کیا نہیں ہوگا. آج میں آپ کے ساتھ سب سے سچی بات کرنے لگا ہوں, سب سے سچی, کہ جب آپ کی آواز آپ کے دل کے اندر اتر کے آپ کو محظوظ کرنے لگتی ہے اور آپ کے اندر کیفیت کرنا شروع کرتی ہے, آپ کے اشعار, الفاظ, آواز, ادائیگی اور آپ کا احساس مزہ دیتی ہے جب خود کی آواز کانوں میں اتر کے, تو پھر دوسرے سرور میں آتے ہیں. اگر وہ آپ کو کیفیت نہیں دے رہی, آپ کو مزہ نہیں دے رہی, تو پوری رات پڑھتے رہے, لوگوں کو کیفیت نہیں دے گی. وہ پھر آپ ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں. یس, ہاں, وہ ایکٹنگ ہو رہی ہے, وہ جس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے, جی, اور جو اس کا مقصد ہے پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. 100%. تو یہ پھر ہم کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے روحانی کیفیت کا حصول تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا دل پاک ہو, جب دل کی پاکیزگی ہو. 100%. تو دل کی پاکیزگی کے ساتھ آپ کو جو طاقت اللہ دیتے ہیں, تو کیا فیل ہوتا ہے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ کو دل اگر آپ کا پاک, ہم انسان ہیں, آپ انسان ہیں, نیک نہیں بھی اگر اس طرح گناہوں کا پتلا ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, کئی دفعہ نماز نہیں پڑھتے, چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ آپ کو لمٹ دیتا جاتا ہے. وہ آپ سے ایک دم کیفیت نہیں کھینچے گا, ایک دم وہ آپ کا وہ آواز میں مٹھاس نہیں کھینچے گا, ابھی وہ آپ کو لمٹ دیتا جاتا ہے. ہاں, ایک وقت تک بھی آ کر اگر آپ سرکش ہو گئے ہیں تو پھر وہ آپ کی رسی کو کاٹے گا. گناہ کی معافی ہے, سرکشی کی معافی نہیں ہے, کیونکہ سرکشی ضد ہے. ہاں جی, تو آپ نے کہا کہ کیا میرا دل اتنا پاک, تو ابھی تک تو میرا دل اتنا وہ پاک نہیں ہے نا, لیکن وہ کیفیت اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی عطا کی ہوئی ہے. ابھی تک میں گناہ گار ہوں. ہاں, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس طرح میرا دلوں کو دھو کے پاک صاف کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں. انشاءاللہ. ذکر پروردگار کا آ گیا جی, تو آپ کا ایک کلام ہے بس نام اللہ دا, ہاں, اس کو تو سنائیں ذرا. بس نام خدا دے رہنا ہے بس نام اللہ دا. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے, بس نام خدا دا رہنا, تے دم دم نال محمد بخشا, اسی اللہ اللہ کہنا,
تے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی او سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی تے سبے باغ اے باغیچے تیرے او تو باغاں دا مالی اک نانو تو اتنا دیویں تے کچھ جان جہانو خالی. واہ سلطان بھائی واہ, اللہ نے بڑی عطا کی آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, محبتیں آپ. اچھا سلطان بھائی, بڑا زبردست آپ نے کلام سے آغاز کیا میاں محمد بخش کا. میاں محمد بخش کو اگر پڑھیں ہم یا دوسرے جو صوفیاء ہیں وارث شاہ, سلطان بہو کو پڑھیں تو ایک ہی سبق ملتا ہے, ایسے ہی میں کو مارو, میں کو مارو. یہ میں اتنی چیز ہے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے بعد جب تک قبر کی لحد میں نہیں جاتا وہ میں کا ہی شکار رہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو جو پھر اپنی میں کو مارتے ہیں تو وہ پھر میاں محمد بخش بس بنتے ہیں. میں یہ آپ کی اس بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے بلے شاہ صاحب کو ایڈ کرنے لگا ہوں. جی جی. وہ کہتے ہیں پھلاں دا تو کڈ دریا تے پھر مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلا اپنی میں مکا. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. ان سارے صوفیاؤں کا جو مین مقصد خلاصہ وہ یہی ہے کہ پہلے اپنی میں ختم کر. بالکل بہت ٹھیک خوبصورت ہے. بات. اور جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو خود انڈیویجول اپنا خیال آتا ہے کہ یار میں کہیں میں کا شکار تو نہیں ہو رہا. یہ سلطان عتیق رحمان جس سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں کہ اس کا ذکر ہو جائے, جی جی ٹھیک ہے, لوگوں کو اس طرف لگایا جائے, لوگوں میں محبتیں بانٹی جائیں. سلطان عتیق کبھی میں کا شکار ہوا؟ میرے لیے یہ بات ہی اس بات کی آج سند ہے کہ کامران بھائی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ میرے سے ملے ہیں اور ملنے کے بعد باتیں ہوئی ہیں, گپ ہوئی ہے, پروڈیوسر صاحب آئے ہیں, پھر دیس بک کے پروڈیوسر آئے ہیں, پھر ساروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, تو آپ سب نے مجھے ایک بات کی ہے, خصوصاً آپ نے, کہ یار سلطان عتیق بھائی اتنے فرینک پرسن ہیں آپ. یہ آپ نے کہا مجھے. اچھا میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو ابھی کا واقعہ ہے. جی جی دیکھیں میں نے آپ کو 2 دن پہلے اپروچ کیا اور آپ نے الحمدللہ مجھے وقت دے دیا. جی جی. یہ وہی ہے نا کہ آپ نے کہا اتنے فرینک آپ ہیں کہ آپ تو بالکل بھی وہ چیز وہ نظر نہیں آ رہی, وہ جو ہوتا نا ہمارے یہاں اورا بن جاتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے, آج مٹی دے اتنے بنیا تے کل مٹی دے تھلے. ہاں تو پھر میں نے کہا رولا مٹی کا ہے. تو پھر میں نے کہا میری عادت ہے, میری ٹیم مجھے کہتی رہتی ہے سلطان بھائی آپ جہاں جاتے ہیں ایک دم فرینک ہو جاتے ہیں, فری ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار میں ایٹیچیوڈ رکھ کے کیا کروں گا, مٹی میں لے جاؤں گا. تو میری جس طرح یہ عادت ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے الحمدللہ, اور آپ کو اس پہ استقامت. اچھا سلطان بھائی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا پیشن ہوتا ہے اس میں کوئی بیسٹ بھی ہوتا ہے. جی جی. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کب سے یہ پروگرامز کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کا بیسٹ پروگرام کون سا تھا. اچھا وہ کون سا پروگرام ہے جو آپ کو آج بھی یاد ہے کہ یار اس میں مجھے بہت مزہ آیا تھا. تو ابھی تو میں لوگوں کے پرسپیکٹیو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کا وائرل کلام کون سا تھا جو لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا, وہ سنائیں آپ. جو لوگوں نے پسند کیا, آپ کی پسند کا بھی ذکر نہیں ہے. وہ تھا, وہ میں سناؤں یا وہ آپ سنائیں. جی جی. وہ یہ تھا دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے او ڈر دے افنا کر دے, ٹر گیا یار وچھوڑا دے کے اڑنا جوندے نہ مر دے. ہو میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تا پیر بناون چلیاں شانہ والے پیرا ہو, پیرا ہو, پیرا ہو. یہ میرا کلام جو تھا یہ پوری دنیا میں سنا گیا, سب سے زیادہ وائرل. اور اس کے ساتھ یہ بھی اس پہ تو 40 ملین تقریباً ہونے والے ہیں یوٹیوب پہ. اور اس کے علاوہ جو مزید وائرل ہے سب سے زیادہ, وہ آپ نے شاید آپ کی وسادت سے میں بتاتا ہوں, لوگوں کو کئیوں کا نہیں پتا کہ سنت ہے ابراہیمی ہے شیوائے ایمانی, لو آ گئی قربانی, لو آ گئی قربانی, لو آ گئی قربانی, لو آ گئی قربانی. یہ میرے بھائی ایچ ڈی ایس کے اونر عثمان غنی بھائی نے ریکارڈ کیا تھا, اور اس کا ریکارڈ ہے 2 بلین لسنر اس ہوئے, اس کے 2 بلین لسنرز. ماشاءاللہ.
تو اس کا کریڈٹ ماشاءاللہ میرے بھائی عثمان غنی بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہیں ضرور دیکھیں گے, ایچ ڈی ایس کے اونر, ان کو بھی جاتا ہے, اور ہم سب کی یہ محنت تھی پوری ٹیم کی, ہماری میری ان کی. تو 2 بلین لسنر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خیال سے یہ پاکستان میں نا ہماری فیلڈ میں ریکارڈ ہے کہ اتنا کسی کو لسنر نہیں ہوا. سنت ہے ابراہیمی ہے شیوا ایمانی, لو آ گئی قربانی, لو آ گئی, یہ میرا اپنا کلام ہے. بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ دل سے بات جب کی جاتی ہے تو وہ دل تک پہنچتی ہے. جی جی, جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کان تک پہنچتی ہے, لیکن دل کی بات دل تک پہنچتی ہے. تو جب آپ دل سے پڑھتے ہیں نا, تو میں حالانکہ میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتا ہوں, تو لیکن مجھے ابھی اندر ایک کیفیت میرے طاری ہو رہی تھی جس کو رقت کہتے ہیں. اچھا, کہ رقت کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو عطا کی, اللہ آپ کو نظر بد سے بھی محفوظ رکھے. اچھا سلطان بھائی, یہ تو ابھی ہم نے سنا وہ کلام جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے اپنے دل کے بہت قریب ہوتی ہے کہ یار یہ میرا سب سے بہترین جو مجھے پسند ہے, جو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں, وہ کون سا کلام؟ کامران بھائی آپ نے کیا بات یاد کروا دی ہے. میری ماں جب فوت ہوئی تو پہلی عید آئی نا فوت ہونے کے بعد, جی جی, تو میں نے اور میرے دوست اسنین اکبر بھائی, میرے ویر میرے جن میری جان, جی, ہم نے وہ مل کے ایک کلام لکھا, اور میں لکھتے ہوئے رویا, ادھر وہ روئے, پھر میں ریکارڈنگ کے دوران رویا, پھر شوٹنگ کے دوران رویا. اور وہ کلام ہے آپ بڑا خوبصورت کلام ہم نے وہ کیا. مجھے جب میں اس کلام کو بھی سوچتا ہوں یا کبھی محفل میں بھی پڑھتا ہوں تو میں ضرور میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وہ کلام یہ ہے کہ ہاں ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا, ماں سونی دے ہتھ میں چم کے ماں نو سینے لاندا, ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا. اب سنیں, شال آیو دن پھر مڑ آوے, ماں تسے بھی پکاوے, کدی پکاوے مٹھی کھیر تے لاڈا نال کھواوے, آ جمائے پتر تیرا, آ جمائے سلطان تیرا, وچ اڈی کان روندا, ماں میری جے زندہ ہوندی میں بھی عید مناندا. تو کامران بھائی جب میری بہن میری سسٹر میرے گھر آئی تو انہوں نے کھیر بنائی جی, جو ماں بناتی ہوتی تھی. تو وہ کھیر کھاتے ہوئے میں نے لکھا کہ کیڑی تھائیں ٹر گئی مائیں, آ جائی د منائے, تی تیری نے اج کھیر پکائی, ماں آ جا رل کے کھائیے, تی تیری نے اج کھیر پکائی, ماں آ جا رل کے کھائے, کیڑی تھائیں ٹر گئی مائیں. بس بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ پانی دے لیں اگر پانی آپ کو چاہیے. سلطان بھائی, یہ جو مائیں ہیں نا, جب یہ ہوتی ہیں تو اس وقت وہ قدر نہیں لوگ کرتے, بڑے افسوس کے ساتھ, لیکن جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا تھی. وہ میاں صاحب نے بھی کہا تھا نا, ماواں باجو کیڑا سجنو دل دے درد ونڈاندا. آپ بتائیں. وہ میاں صاحب کہتے ہیں, اچیاں لمبیاں لال کھجوراں, دور جنہاں دیاں چھاواں, ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماواں. واہ جی واہ. تے ماں بڈڑی جس گھر وچ ہوے رحمت می برساوے, ماں بڈڑی جس گھر وچ ہوے رب رحمت می برساوے, ماں دے پیراں تھلے جنت پاک نبی فرماوے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے ماں کا رتبہ, یہ ماں کا رتبہ. اچھا, ماں کے تو ہم نے اشعار آپ سے سن لیے. باپ کے لیے کوئی کلام آپ بتائیں, باپ جو محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. اچھا, اور ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی باپ بس عمر کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہے اور کوئی ایفرٹس نہیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے. ساری زندگی وہ صرف اپنے بچوں کی افورڈ کرنے کے لیے, ان کو ان کے ایکسپینسز کو کور کرنے کے لیے دھوپ میں, چھاؤں میں, بارش میں, طوفان میں وہ جاتا ہے. تو باپ کے لیے آپ کے پاس کون سا کلام ہے جو آپ سناتے ہیں؟ باپ کے لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ باپ جیا غم خار نہ کوئی, میں دنیا ساری پھرولی, جیڑی دل نو سکون دیندی
ਉਹ ਮਿੱਠੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਰੇ रखवाली ते टुर गए यार जिनके बाप चले गए हैं, टुर गए यार मोहब्बतां वाले ओ लै गए नाल हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असां जाइए केड़े पासे। वाह सुल्तान भाई वाह, आपने मुझे इमोशनल कर दिया पॉडकास्ट में। सुल्तान भाई बहुत खूब। अच्छा, ये जो रिश्ते हैं ना हमारे, ये बड़ी मोहब्बत वाले, प्यार वाले, खुलूस वाले, पूरी फैमिली का एक अपना अपना रुतबा है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, और उसके बाद एक ख़ानदान बनता है। और फिर उस ख़ानदान के बाद हमने वाक़यात भी देखे हैं कि माओं के साथ क्या होता है माशरे में, बाप के साथ क्या होता है, भाई भाई के साथ क्या करता है, बहन के साथ क्या होता है। आपकी इस बात से मुझे आपने कहा ना बेटी बहनों का तीयों का भी रिश्ता होता है, तो तीयों के बारे में मियां साहब ने कितनी प्यारी बात की है, मैंने कहा भूल ना जाऊं। जी जी बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं कि तियां लई परदेस वे बाबुल ओ पुत्रा लई जागीरा। आप बात समझे कि तियां लई परदेस वो चली जाती है, ये जो जागीरें ये पुत्रों के लिए। मियाँ साहब कहते हैं कि तियां लई परदेस वे बाबुल पुत्रा लई जागीरा ते चुप चुप रहना कुछ ना कहना ए तियां दियां तकदीरां। वाह जी वाह। देखें ये कैसे लोग थे जो उस वक्त ये लिख गए हैं, और आज ये वो लोग हैं जिनके नाम पे PhDयां होती हैं। वारिस शाह, सुल्तान बाहू, कितने बड़े बड़े नाम हैं। और देखने वाली बात ये है कि सादा अल्फाज में ज़िंदगी के फार्मूला बता गए हैं कि भाई ये रिश्ते का ये एहतमाम करना है, इसका ये एहतराम है, इस रिश्ते का ये रुतबा है। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कामरान भाई, जी। आप पॉडकास्ट में तकरीबन 1 घंटे की पोस्ट कार्ड में मेरे से सवाल कर रहे हैं। यार मैं एक सवाल आपसे करता हूँ और ख़ुद से भी करता हूँ कि मेरा तो सोशल मीडिया में आपने मेरे क्लिप्स सुने, कलाम सुने, मुझसे कॉल की और कहा कि आपके वालिद जी भी सुनते हैं, तो उनकी फरमाइश थी सुल्तान अतीक भाई को बुलाओ। अगर मुझे पूरी दुनिया पे लोग जानते हैं तो मेरे मोबाइल मैं वीडियो क्लिप्स देख के नेट के जरिए जानते हैं। मियाँ साहब के दौर में कौन सा नेट था, क्या कुछ भी नहीं था। तो मियाँ मोहम्मद बख्श पूरी दुनिया में कैसे, ये ऑथेंटिक मशहूर ही है। अल्लाह ताला जब किसी को मशहूर करता है तो ऐसे करता है, ना इंटरनेट है ना कुछ, ना खत जाते थे यहाँ से मुल्तान, बड़ी बात होती है, जेलम से गुजरात खत भेजना डाकिया। और मियाँ मोहम्मद बख्श के दौर में तो ना नेट है ना वो। मियाँ मोहम्मद बख्श इतना बड़ा नाम, इंडिया से कॉलें आती हैं, सिख, कनाडा से सिख, अमेरिका, दुनिया पूरी में किसी से पूछे कि वो इस मियाँ मोहम्मद बख्श तो बता देगा मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाला अल्लाह का वली। यार मुझे आप बताएं कि बगैर नेट के, बगैर सोशल मीडिया के इतनी पॉपुलैरिटी, अगर देखने वाले भी लोग हैं, ये मेरे सवाल का जवाब देख सकते हैं। मुख्तसर जवाब ये क्या कहते हैं आप इस अगर हम इख्तिसार की बात करें तो मैं तो वही कहूँगा जो कुरान ने कहा है जी, व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे हम चाहें हम उसको इज्जत दें। यानी कि अल्लाह ताला के हाँ ये नेट मोहताजी नहीं है, ये नहीं तो है। अल्लाह ताला वो तो किसी जरिए से भी किसी को मशहूर कर, बस उसके लिए वही उसका एक है उसूल कि दिल पाक होना चाहिए। दिल की पाकीज़गी है, इस दिल में बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो। बुल्ले शाह, जज्बा, ईद वारिस, जी हाँ, गुलाम फरीद, जी हाँ, कोट मिठन वाले, ये सारे सूफी दुनिया जानती है। ना नेट ना वीडियो क्लिप, हम तो इन चीज़ों से लोगों के मशहूर हुए हैं ना। तो असल मशहूरी ये बाप वाली बात है कि अल्लाह ताला जब मकाम देते हैं तो अल्लाह फिर ना सोशल मीडिया का मोहताज है ना फेसबुक। हम असबाब के मोहताज हैं, वो किसी चीज का मोहताज। ओहो, आप और मैं असबाब के, आपने मैंने कहीं सफर करना है, हमें गाड़ी भी चाहिए। हमारी ऑडियंस भी जवाब देगी इस बात का, कमेंट्स में क्या बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपसे मोहब्बत करने वाले वो करेंगे। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई, बाप मरे सिर नंगा हुंदा, वीर मरे कंड खाली। तो भाई के लिए भी कुछ अशार आप सुनाए। अभी आपने सुनाया भी था। भैया सब कहते हैं कि पाई पाया दे दर्दी हो दे
تے پائی پایاں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اور بھائیوں کے لیے ہے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی او ماواں باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی. واہ جی واہ سلطان بھائی کمال کر دیا. اس اسٹوڈیو کے اندر ایک لطف ہے, ایک روحانی کیفیت. یہ آپ کے اندر کا جو رمز ہے نا وہ ذوق نہ ہوتا تو آپ کو کبھی کیفیت نہ بنتی. آپ کے اندر ذوق ہے, رمز والے ہیں, عشق والے ہیں, اس لیے آپ کے اندر وہ مچل رہے کام. جزاک اللہ. اچھا میں جب زندگی کے آگے مستقبل کے بارے میں سلطان بھائی جب سوچتا ہوں نا تو مجھے ایک چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے. جی ڈر لگتا ہے کہ میری ایک بہن ہے جس دن اس کو رخصت کرنا ہے, اس کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایک بہن جو آپ کے ساتھ رہے, پیار محبت خلوص یگانگت ہر جد و جہد میں آپ کے ساتھ ہو, تو پھر ایک دن آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قرآن رکھ کے اس کو رخصت کرنا ہے. میں اس چیز سے ایموشنل ہو جاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس چیز میں بڑا کمزور فیل کرتا ہوں. اس رخصتی کے موقع پر آپ کیا کہتے ہیں جب بہن گھر سے رخصت ہوتی ہے تو میاں صاحب یا کوئی ایسا کلام جو آپ نے وہ اس لیے تو میں نے آپ کو آگے بتایا کہ تیاں لئی پردیس وے بابل کہ پتراں لئی جاگیراں, تیاں لئی پردیس وے بابل پتراں لئی جاگیراں تے چپ چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں تقدیراں. دیکھیں پاکستان میں جہلم سے ہیرا کیسا ملا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہلم میں ایک ہیرا رکھا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو عطا کی ہے کہ جاؤ اور پڑھو یہ کلام اور لوگوں میں محبت بانٹو خلوص کے ساتھ. خلوص اخلاص سب سے مشکل چیز ہے. بہت اچھی بات. اپنے آپ کو مار کے کسی کو ویلکم کرنا, آؤ جی بسم اللہ. تو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ خصوصی اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگے بہت کامیابیاں رکھی ہیں اور میں اس کو بھی کامیابی سمجھے. جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے, یہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. کیا کہنے ہیں, کیا بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. اچھا مجھے تو لگتا ہے آپ بھی اندر سے صوفی انسان ہیں, جو باتیں آپ کر رہے ہیں ہاں جی مجھے بھی لطف آ رہا ہے. تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, میں تو اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں. تو آپ نے بھی اس چیز کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی. بہت خوبصورت بات. تو ڈیوٹی والے کا کیا, مالک نے ڈیوٹی لگا دی, آپ پورا کرتے جا رہے ہیں, ہاں امید کے ساتھ کہ وہ قبول کر لے. وہ قبول کر لے تو دنیا بھی بن جاتی, آخرت بھی بن. اچھا اب ہم جا رہے ہیں دوسری سائڈ پہ. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اس دور میں جہاں ٹانگ کھینچنے والے, آپ کے ساتھ بیٹھ کر دودھ پینے والے, شربت پینے والے, کھانا کھانے والے, آپ کی تعریف کرنے والے, لیکن جیسے ہی آپ اٹھ کے ایک دوسرے کمرے میں جائیں تو خنجر اور تلواریں جو نظر نہیں آتی, غیبی خنجر اور تلواریں نکلتی ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا ہے, اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے. کتنے لوگوں نے دھوکہ دیا آپ کو. کامران بھائی لگاؤ شرط میرے ساتھ, جاؤ نیکی کرو کسی پہ, کل وہی بندہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوا میرا نمبر ڈیلیٹ کر دیجیے گا. تو میاں سب کہتے ہیں کہ تم یارا کڑیاں گلاں کرنے او گئے زمانے سادے, اج کل ہتھی لائے بوٹے کل کنڈے بن دے راہ دے. اج کل ہتھی لائے بوٹے جن کو انگلی پکڑنا سکھائیں گے آپ, وہ کل کنڈے بن گرا دے. پر نمک حرامی لوگ کسے دے او یار کدی نہ ہو دے. صرف مطلب تک آپ کے ساتھ رہیں گے کہ نمک حرامی لوگ کسے دے یار کدی نہ ہو دے. کول بھی بہندے سنو یار بھی کہندے پر اندروں یار نہیں ہو دے. یہ لکھ لے بات آپ میری. یہ میں تو وہ بات کرنے لگا ہوں, مولا علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. یہ وہی لوگ. تو میں مولا علی کا بھی شعر سنا دیتا ہوں. سنائیں, اس لیے تو میں نے ذکر کی. لکھا خود ہے لیکن ارشاد مولا علی کا ہے.
وہ کہتے میں ہیں کہتا ہوں کہ ایک سیکوینس سے ہم چلتے کہ میرے مولا علی فرماندے کہ جد احسان بھی کریے کہ میرے مولا علی فرماندے کہ جد احسان بھی کریے پھر اس بندے دے شر تو بچیے اس دے وار تو ڈریے. کیا مطلب ہے بڑے کچوکے پڑے ہیں آپ. سر میں نے وہ اگر ٹاپک چھیڑ دیا نا نہیں چھڑ تو پھر گیا دو گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہو جائے. آٹومیٹک کہ مختصر بتائیں, بہت کچوکے پڑے ہیں آپ. سر میں قصہ مختصر, خدا کی قسم جن کے لیے دل سے سوچا نا یار یہ کل کھڑے ہو جائیں کسی سائڈ پہ لگ جائیں, ان کے لیے بھلے کیے ہیں دل سے. اللہ کی ذات جانتی ہے, کرامن کاتبین لکھنے والوں نے بھی لکھے ہوں گے نیتوں کے حال تو اگر وہ جانتے ہیں کہ جن کے لیے سوچا نا یار. میرے سارے دوست کمیونٹی جانتی ہے کہ میں صرف میرا شوق ہے بھلے کرنا, نہ میرا شوق ہے شاپنگ کرنا, نہ میرا شوق ہے بڑی بڑی گاڑیاں, میرا شوق ہے بھلے کرنا. وہ آفتاب اقبال ہیں, ان کی مجھے ایک بات بڑی پسند آئی, کہتے دنیا کی سب سے خوبصورت شاپنگ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کی سب سے خوبصورت شاپنگ ہے صدقہ کرنا کسی کو. کسی کو پیسے دینا, کسی ضرورت مند کو, اس سے بڑی شاپنگ کوئی نہیں ہے. تو میرا تو یہ اندر شوق ہے, میرے خون میں شامل ہے بھلے کرنا بھلے کرنا. اور میں نے جن کے لیے نیت سے بھلے کیے کسی طرف لگاؤں کروں, وہ تھوڑے سے لگ کیا گئے ہیں, وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہوتے ہیں چلتے ہوئے, وہ ہمیں آنکھیں دکھا کے چلتے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو میں حیران ہوتا ہوں تو تمہاری آنکھوں دکھانے سے کیا میری عزت شان شہرت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں, کب سلطانتی کا ستارہ نیچے ہوگا؟ وہ ہر سال پہلے سے بڑھ جاتا ہے. آج جدھر کھڑے ابھی آپ کے سامنے باہر جہاں جاتے ہیں رش پڑ جاتا ہے. لوگ لاہور میں بھی چنے جدھر پاکستان کے وہ بس بیچارے ویٹ ہی کر رہے ہیں کب ستارہ. او بھائی یہ ستارہ تو چمک لوگوں کو چمک دینے والا ہے الحمدللہ. میں نے آپ کی اس چیز سے جو انالیسس کیا نا, جو میں نے خود بھی اپلائی کیا ہے جی, کہ جو آپ کی فرسٹ فیملی ہے, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, ان کی تعریف سے اور تنقید سے آپ کو فرق پڑتا ہے. کیونکہ تنقید وہ تب کریں گے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں, لیکن اس سرکل کے علاوہ جو لوگ ہیں جو آپ پہ تنقید یا تعریف کرتے ہیں, تو اب سلطان کی کوئی باہر سے آ کے کوئی تعریف کر دے تو اس کی عزت میں کیا اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس پر آ کے تنقید کر دے تو اس کی عزت میں کیا کمی کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو عزت تو اس نے دی ہے جو پروردگار ہے. تو آپ اپنا ٹائم جو ضائع کرتے ہیں, لوگ جو آپ کے اوپر تنقید کریں یا کچھ کریں, تو میرا خیال ہے جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, تو ان لوگوں کی شر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. واہ واہ واہ. تو وہ شر پھیلانے والے ہیں, ان کو پھر قرآن بتاتا ہے کہ شر پھیلانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور خیر والوں کے ساتھ کیا ہوگا. او واہ واہ. کامران بھائی یہ جو آپ کے قریب قریب ہوتے ہیں نا, میں آبزرو کیا زندگی سے, جی ہاں, یہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ سے مزے مزے سے باتیں کرتے ہیں, قریب قریب جو ہوتے ہیں آپ کے دوست بن کے, میرا ایک کلام آ رہا ہے, میں دشمناں تو تے خود بچاں گا, منافقاں تو خدا بچا. یہ ابھی آنا کلام آنا ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے پوڈ کاسٹ میں سلطان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کلام آنا ہے, اور یہ سب سے پہلے ہم چلانے لگے ہیں. سر اے دشمناں تو تے خود بچاں گا, منافقاں تو خدا بچاوے, اے آستیناں دے وچ نے رہندے, انہاں سپاں دی سمجھ نہ آوے. یہ جو قریبی آپ کے رہتے ہیں نا آگے پیچھے, خدا کی قسم سب سے بڑے دشمن آپ کے یہ بنتے ہیں. اور میرے میں اور ان میں فرق یہ رہا ہے, میں کھلی کتاب ہر چیز کھول کھال کے بتانے والا رہا ہوں. آپ میری نیچر کو جان گئے ہیں 2-4 گھنٹے میں, کوئی منافقت نہیں. اور بڑے بڑے جناب چھوٹی چھوٹی عمروں میں نے دیکھے ہیں, اندر اور باہر اور, اندر اور باہر اور, اندر کی بات اندر رکھ کے ہم کھلے کھلے رہے ہیں, لیکن پھر بھی نقصان کوئی نہیں پہنچا. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کون کیا تھا, سب جان گئے, لیکن نقصان کو نہیں پہنچا. خدا نے دن بدن اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے یہ چیزوں کا. اچھا, اور اس میں ایک اور وجہ, آخری بات میں یہ کر رہا ہوں, آپ کی چونکہ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے تو میں بڑے ذوق سے سن رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کامران ارشد نے اگر رابطہ کیا تو سلطان سے کیا نا, کہ سر آئے مہمان ہمیں عزت بخشیں, عزت بخشیں. جی جی. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ چلتا ہے سلطان بھائی, آپ نے سنا ہوگا بچپن سے, رزق کی کمی ہے, رزق نہیں آ رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی پڑھائی بتا دیں. تو یہ بھی تو رزق ہوتی ہے, عزت. ہاں جی, یہ بھی تو رزق ہے, اس کو لوگ رزق نہیں سمجھتے. یہ کتنا بڑا رزق بات آپ نے کر دی ہے, مجھے بات یاد آ گئی. جی جی. میرے کسی بہت بڑے بزرگ نے فرمایا, سلطان عتیق رزق کے 12 درجے ہیں, 12واں کون سا جانتے ہو؟ من کا کیا ہے؟ کہتے ہیں پیسہ.
12वें नंबर पे पैसा है। नंबर पे पैसा। और मैंने कहा पहले नंबर पे, कहते हैं पहले नंबर पे ईमान, सेहत, सुकून, घर बार, फैमिली, ये रिज़्क की सबसे टॉप है। 12वें पे पैसा है। उन्होंने फिर मुझे बोला सुल्तान अतीक, अल्लाह की कसम मैंने बहुत से ऐसे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसे और दौलत के सिवा कुछ ना था। उन्होंने बोला मैंने दुनिया में ऐसे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसे और दौलत के सिवा कुछ भी ना था, ना सुकून, ना रिश्ते, ना आराम की नींद और ना सेहत। तो रिज़्क का तो 12वां दर्जा ये पैसा है, रुपया, जिसको हमने पहले पे समझा हुआ है। तो ये रिस्क भी तो, ये इज्जत भी तो रिस्क है ना। ये रिस्क है। हाँ, ये रिस्क है। वेरी गुड। आप जा रहे हैं, आपको 10 बंदे सलाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं फिर कहूँगा कि यार आप मार्फत वाले हैं। कामरान भाई आपने जो बात की है ये सूफियानों की, ये आम बंदा नहीं कर सकता। और एक बंदा आके आपको सलाम करे, आप कहते हैं शुक्र है वापस चला गया जल्दी। देखे ना, ये रिस्क है ना, उसकी रिस्क की कमी है, उसको सोचना पड़ेगा, उसको इस्तिग़फ़ार में जाना पड़ेगा, सजदा रेज होना पड़ेगा, मियाँ मोहम्मद बख्श को पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो क्या कहते हैं, फिर वो सुल्तान अतीक रहमान बनते हैं। अब आपने बात की है रिस्क की, तो ताल्लुकात की, तो ताल्लुकात भी रिस्क की तरह होते हैं। नीयत खराब हो जाए तो ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। ओहो, जैसे सर नीयत ठीक ना हो ताल्लुकात चल ही नहीं सकते, नहीं चल सकते। तो हम ताल्लुकात हम कहते हैं। अब ताल्लुकात की बात आ गई है तो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिए थे, तो 1-2 रह गए थे। जी आप वो नाराज हो गए थे। जी नहीं, आप आज आगाज उनसे कर रहे हैं। सफ़े अव्वल पे कर दो फिर। जी मेरा वीर डॉक्टर अनीस जी, मेरा वीर शायान भट्ट, कारी रुखसार, मुसद्दिक अली, डॉक्टर मुबारक तबस्सम, एहतशाम, आसी, फैजी, मेरे वीर हसनैन अकबर भाई। वेरी सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, वेरी सॉरी। ये मेरे सारे दोस्त हैं, मुसद्दिक भाई, कारी रुखसार भाई, और मेरी टीम में कोई और भी है, कोई रह तो नहीं गया? ओह शुक्र है, सबसे बड़ा रोला। और हाँ, मेरे दिल के जो सबसे करीब है मेरा यार डॉक्टर अतीक, रावलपिंडी वाला, जुनैर, बिल्कुल। और ये सारे मेरे वीर हैं। सॉरी अगर किसी का नाम मिस है, इन सारों को पता है कि मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। एक नाम मिस हो गया ना, मैं ये समझ रहा था कि अब मैं भी आपके दोस्तों में शामिल हो गया हूँ। नहीं, अच्छा सारे मैंने पूरे नहीं अभी किए। अच्छा बस ठीक है। CNN न्यूज़ के कामरान भाई हमारे दोस्त हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ताल्लुकात में बात हो गई है तो जी, और सॉरी वेरी सॉरी, शुक्र है। एहतशाम असलम यूके वाला मेरा जिन मेरी जान, और खादम नक्शबंदी मेरी जिन मेरी जान, मुदस्सर भाई के यासीन, और हाँ मेरा यार मेरा वीर राजा कैसर यूके से, मिल्टन की से, हारून सुबानी मौलवी, ये सारे बहुत से मेरे यार हैं। और किसी का मिस हो गया तो मैं माजरत चाहता हूँ, ये सारे मेरे यार दोस्त हैं। एक बंदा इतनी याद रख सकता है जो दिल के करीब है, मैंने जल्दी जल्दी नाम ले लिया। सुल्तान भाई, ये सारे जो आपने नाम लिए हैं बड़े मोहतरम हैं और आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, इसमें कोई फीमेल का नाम नहीं है? भाभी ने भी देखना है, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, भाभी ने भी। ऐसी शादी आपने बड़ी जल्दी नहीं कर ली? कॉल आ गई है, लाइव चलेगा। मैंने कहा शुक्र है लाइव नहीं चलना। अच्छा, उन्हें बैठा होना था उसने। अब भाभी की फरमाइश पे कौन सा कलाम होता है? भाभी को कौन सा पसंद? भाभी की फरमाइश पे जब रिश्ता नहीं था ना हुआ, तो हम उनके घर गए, तो हम रिश्ता लेने गए, तो भाभी की जनाब मोबाइल की रिंग टून बाज गई, कलाम मेरा लगा हुआ। भाभी, ये आप मेरी बहन है, हमारी भाभी है, मेरी बहन है। अब आपको जो पसंद है वो सुनने लगे, और आगाज वहां से हो रहा है जो रिश्ते वाला। सारा रिश्ता जब मैंने अपना कलाम भाभी के मोबाइल में, आपकी भाभी के मोबाइल में देखा, रिश्ता भी नहीं था हुआ, तो मुझे कंफर्म हो गया मैं रिश्ता हो जाना चाहिए। रिश्ता उसी वक्त हो गया था जब वो मैंने टोन लगाई थी, रिश्ता तो हो गया। वो कलाम था, हाँ मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। ये आपके लिए है। हाँ मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मुझे भी मदीना दिखा मेरे मौला। यकीन है मदीना करम ही करम है, तू
रखता जहां में सभी का बरम है, फिर हमें भी वो शहरे मदीना दिखा दे, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। जिसे तूने चाहा मैं उस पे फिदा हूँ, मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ, कि फिर मुझे भी वो शहरे मदीना दिखा दे, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बाकियों के लिए एक शेर पढ़ा है, आपकी भाभी के लिए पूरे 2 पढ़े हैं, कहीं घर में फिर जाके मसला नहीं, अब नहीं मसला होगा, ये सिफारिश कर दे। बिल्कुल जी, अब भाभी कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखें हमारी फरमाइश पर हमारी बहन के लिए, हमारी भाभी के लिए उन्होंने अशार दोबारा से पढ़े। अच्छा, ज़िक्र अल्लाह भी हो गया, ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो गया, तो तकाजा ये है कि अब उस घराने की तरफ जाए, अहले बैत का घराना जिसके बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं है, उनसे मोहब्बत अकीदत के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो उस बारे में आप क्या सुनाएंगे हमें? उस बारे में मैं मुनाफिक तो मोमिन की पहचान करने लगा हूँ। आहा, जो मोमिन आ जाए कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बेशक, और मुनाफिक दूर हो जाए। हो मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, तो लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द होता है, ये तो नबी ने खुद पुकारा है, अली मौला अली मौला। सबको जवाब। गला खराब है इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस है। हमने तो आपको गला खराब कैसे बुलाया नहीं, हम तो इस वक्त रूह का ताल्लुक रूह से बन रहा है। हाँ। जो आप पढ़ रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, उनकी रूह तक जाए। अच्छा, एक बात बड़ी मैसेज है, पूरा हो गया। एक बात की मुझे समझ नहीं आती है यार। अली वालों आ जाओ जरा, मुझे आपने इस पे कमेंट करके बताना है। जब भी जिक्र अली करता हूँ नीचे आ जाते हैं कि यार साहबा का जिक्र भी करो, सब कुछ करो। यार मैं जब साहबा का जिक्र करता हूँ, वो मेरे बहुत सारे कलाम है, उस वक्त नीचे क्यों नहीं ये कहते कि यार मौला अली का भी जिक्र करो। साहबा का जिक्र भी सरों का ताज है, मौला अली का जिक्र भी सरों का ताज है। अबू बकर, उस्मान, अली, हैदर करार, हम उनकी जुतियों के नौकर, हम सुन्नी हैं। तो मैं फिर एक कलाम लिखा है, अली हक है वल्ला, अली सच है वल्ला। बल्कि मैंने नहीं लिखा, ये हमारे सोहेल फारूकी भाई ने लिखा है, अली हक है वल्ला, अली सच है वल्ला। जो सच ना बताए जहन्नुम में जाए, जिसे या अली की मोहब्बत का नारा लगाना न आए, जहन्नुम में जा। अब आप मेरे साथ कहेंगे, या अली मौला या अली मौला या अली मौला या। कैमरा मैन आप भी कहो, या अली मौला या अली मौला या अली मौला या। मेरे वीर हैं सोहेल फारूकी, सोहेल कलीम फारूकी भाई, बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये भी उन्हीं का कलाम लिखा। अच्छा, मैं तो इसकी भी तस्हीह करता हूँ कि लिखा नहीं जाता, लिखवाया जाता। बेशक जी, ये सोहेल कलीम फारूकी भाई मुझे अक्सर कहते हैं, सुल्तान भाई अता हो जानी है तो कलाम लिख देना। हाँ जी, देखे ना आप, एक कैफियत, पहले अल्लाह ताला आपको उस कैफियत में लेके जाते हैं, फिर आपके दिमाग के पर्दों को खोलते हैं, फिर आपको उस घराने में ले जाते हैं, और फिर कलम कहती है लिखो, उठाओ मुझे, लिखो, क्या आता है ज़हन में, फिर आप लिखते हैं। तो जब आप लिख रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता, लेकिन जब वो मुकम्मल होता है तो आप पढ़ते हैं, तो हर वो बात, अकीदत, एहतराम, खुलूस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। यार मुझे एक बात बताएं, आप कहीं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं है? नहीं। कमरान भाई, अब आपसे सवाल होंगे भाई, ये पर्चा मुझे दे दें। मुझे बताएं, ये इतनी गहरी बातें, ये इतनी रमज की बातें हैं, ये आपने कहाँ से सीखी है? इस सवाल का फजल है कि आप बैठे हैं सामने, नेक लोग हैं। का सच्ची जवाब चाहिए आप। अब आपसे सवाल का मैंने आपको बता दिया कि जब नेक लोग सामने बैठते हैं तो अल्लाह ताला बस अता कर देता है। ये क्वेश्चन जो है, ये गहराई के हैं, रम्ज के हैं, सूफिया के हैं। जी हाँ, ये पहले पॉडकास्ट में आज तक नहीं किसी ने इस तरह के, ये मैंने लिखे भी नहीं ना हुए। और मजे की बात है, फिल्म बदी हो रहे हैं यार। ये बहुत अच्छे नात खान हमारे गुजरे हैं, आजम चिश्ती साहब जी। क्या कहते हैं आजम चिश्ती साहब? आजम चिश्ती साहब बहुत ही एक नेक इंसान थे, वजदानी इंसान थे, कैफियत वाले थे, रम्ज वाले थे। और आजम चिश्ती साहब की जो रुबाई हैं,
سلطان عتیق کو اگر کسی کی رباعیاں پسند ہیں نا، وہ پرانے بزرگوں کے علاوہ، وہ جو کوٹ مٹھن کے تھے اور ہیر وارث شاہ صاحب، ان کے علاوہ اگر مجھے کسی کی پسند ہے تو رباعیات اعظم چشتی صاحب. کوئی ایک سنا دو. جی اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں ہاں کہ نائے مال خزانے تیرے، نائے حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں ہرس ودیری، پرائی شہدا کدی مان کری نا، جڑی نہ تیری نہ میری، اعظم سب کچھ چھڈ چھڈا کے اساں جاوڑنا وچ ٹیری. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ کسے دے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا کوئی ایتھے، نہ کسے دی رہی سرداری، اتھا کسے دے پیر نہ لگے، اتھو سب ٹر گئے وارو واری، اعظم اتھے دل نہ لاوی، نیتے روسے جان دیواری. سلطان بھائی، زندگی بھر ہم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرا بڑا وفادار ہے، اس بندے نے میرے سے وفا کر دی. وہ کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں جی. دوسری ایک لائن ہوتی ہے، جب آغاز ہوتا ہے تو آپ اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے وفائی کی ہے. ہاں ہاں. تو بے وفا لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی شعر؟ یار بے وفا، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا مخلص والی بھی، تو بے وفا والوں بھی، تو میں ایک شعر سناتا ہوں. اعظم چشتی کہتے ہیں اچھا کہ ایک مل دے پر دلو نہیں مل دے، نت ملاوڑ سینے، پر وکھریاں ہو کے کر دے برائیاں، اے ہوندے نے یار کمینے، تے سارے یار نی مخلص ہوندے، کہ سارے یار نی مخلص ہوندے، کچھ ہوندے نے نمک حرامی، پچھوں کنڈی گلاں کر دے تے منہ تے کر دے سلامی. یہی ہو رہا ہے اس وقت، تو پھر ہر جگہ پر یہی ہو رہا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا، کوئی ایسا کلام ہے جو آپ پڑھتے ہوئے جس میں سلطان عتیق رحمان کا، یہ بھی سوال کسی نے آپ سے کیا نہیں ہوگا، اپنا درد شامل ہو گیا؟ اس نے اپنا درد بھی اس میں شامل کر دیا اور اس نے بعد میں لوگوں کو بتایا یا اپنے قریبی رفقا کو بتایا کہ یہ شعر ایسے تھا تو میں نے یہ ایڈ کر دیا، مجھ سے یہ ایڈ ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو میاں صاحب کے کلام تو میں پڑھتا ہوں، لیکن میاں صاحب کا کلام کے حوالوں سے میں مشہور ہو گیا ہوں، میاں صاحب کے انداز میں پڑھتا ہوں. لیکن اب جو کلام ہوتے ہیں نا وہ 70% جو میں پڑھتا ہوں میں اپنے خود لکھے پڑھتا ہوں. یہ جو ابھی آپ کو 2 سنائے ہیں وہ بھی میرے اپنے لکھے ہیں. ہاں میں نے وہ ایک تو اعظم چشتی کا تھا، دوسرا نمک حرامی لوگ کسے دے وہ میرا. تو اسی طرح کے سارے تقریباً شعر جو میرے ہوتے ہیں. تو آپ نے دنیا کے بارے میں پوچھا کہ دنیا کے رشتے کوئی مخلص ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں بھی ویکھی دنیا ساری، ہاں جی، کہ میں بھی ویکھی دنیا ساری، تے دیکھے دنیا والے او اتو سارے چٹے دس دے، پر اندرو دل دے کالے. بہترین سلطان بھائی، بہترین. اچھا، یہ ایک عجیب سا سوال ہے لیکن ریلیونٹ. بھائی جی کامران بھائی، آپ کے دل پہ نقش ہو جائے گی. آپ کی دنیا میں بھی لوگ شامل ہیں، میری میں تو ہزار ہیں. میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے ہی ہاں، اندر سے وہ جڑاں کاٹتے ہوتے ہیں. اور پھر میرے کچھ ایسے دوست ہیں مجھے بتا دیتے ہیں، میرے بہت اچھے کچھ دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، مجھے بتا دیتے ہیں پوری کہانی، سلطان یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب کون میرا. اب میں ہنستا ہوتا ہوں کہ اندر سے کیا میرے منہ پہ کیا کرتے ہیں. پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ تساں غیراں دی گل کر دے او، اساں تے یاراں وچ وی کئی مکار ویکھے،
منہ تے میٹھے بن بن ہسدے نے پر چھپ کے وار کردے آ ویکھے دن سارا او ساڈے نال پھر دے پر راتی غیراں دے اساں او نال ویکھے قسم خدا دی کوئی دو چار نہیں ایہو جے سپ اساں کئی ہزار ویکھے. مجھے وہ مولا علی کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب انہوں نے تلوار کو واپس کیا, ہاں ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے اور کئی دفعہ خاموشی آپ کا جواب ہوتی ہے. واہ واہ کہ انہوں نے اپنی تلوار کو واپس رکھا. اپنا جواب کامیابی سے دیں آپ. جی ہاں, اپنا جواب آپ ویڈیو کے ذریعے سے جب لوگوں میں اللہ آپ کو عزت دے رہا ہو تو یہی جواب ہے. تو ویڈیو بنا کے لگا دے پیج پہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ گر جائے گا, یہ کب ہوگا, اس کو کب ناکامی ہوگی, تو تم بولو یہ دیکھو یار اللہ مزید شہرت دی جائے. میں ایک دو سوال آپ سے کرنے لگا ہوں بڑے آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ. سلطان بھائی, یہ کلام پڑھنے کے لیے جی, بلکہ اس کو میں سے لے لیتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ریسرچ یہی بتاتی ہے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں. تو کیا کلام پڑھنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے؟ آپ کا دل بھی ٹوٹا. بہت اچھی بات کی ہے. دو باتیں, یا دل کے ٹوٹ جائیں یا چیلنج پہ آ جائیں. آہا, یا چیلنج پہ آ جائیں یا دل کا ٹوٹ جائیں. تو ایک تو بات پکی ہے کہ میں نے میاں صاحب کا جب وہ کلام شروع کیا تھا میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں, اب پورا پاکستان کا بچہ سے لے کر بڑا ہر ایک اس نے دیکھا یہ سلطان بھائی نے ٹرینڈ بنا دیا ہے, اب سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جس کو دیکھو میاں صاحب, جس کو دیکھو میاں صاحب. وہ پھر ایک میرے بھائی دوست ہیں, ان کا کلمہ ہے وہ خادم بھائی, ان کا وائرل ہوا, وہ اچھی چیز ہے, اپنی ہونی چاہیے نا, پر سارا پاکستان کلمے پہ چڑھ گیا. اور یار کوئی اپنی چیز کرے یار, اپنا ٹرینڈ لگایا کرے. لیکن وہ کریٹر جو ہوتا ہے نا, نام مین اس کا ہی بنتا ہے. وہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر. آپ نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا تو لوگوں نے اس کو کہنا ٹرینڈ کس نے سیٹ کیا. یہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سارے کہتے ہیں دیکھیں اس کی نقل لگا رہے, اس کی نقل لگا رہے. یا چیلنج, اب تو کمپٹیشن کا دور ہے, پھر بھی الحمدللہ جو میرے کلام آتے ہیں وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ملین 10 15 پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے. بالکل ایسے ہی. یا چیلنج ہوتا ہے. تو یا جو شخص آپ کہتے ہیں نا کامیاب بندہ کون ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں جو لوگوں کے دماغ کو پڑھنا جان لے کہ لوگ کیا چیز لینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اب وہ دینی ہے. جس کو یہ فن آ گیا وہ کامیاب ہوگا. ہر ایک کا اپنا اپنا تصور ہے کامیابی کا. تو میرے نزدیک سلطان عتیق رحمان کی کامیابی یہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے زندگی میں کوئی ایک بندہ اچھی زندگی جی گیا تو آپ سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے. اب آپ کے کلام سے کوئی اس راستے سے اس راستے پر آ گیا تو آپ کو تو کامیابی مل گئی. اب اس سے بڑی بات ہے, میرے نبی نے حضرت علی کو کہا, علی تیری وجہ سے کوئی ایک بھی راستہ آ گیا تو کامیابی ہو جائے گی. اب میں بات تھوڑی ادھوری کر گیا کہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے, پھر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, پھر لوگوں کے دماغ کو اگر بندہ پڑھ جائے یا شوق پڑھ جائے تو پھر کامیابی ملتی ہے. اچھا, آپ ٹھنڈی ہواؤں میں رہتے ہیں یو کے میں. اچھا, یو کے نیشنل ہیں آپ؟ نہیں, میں نیشنل نہیں ہوں. اچھا, یو کے بس 1 مہینے 2 مہینے کے لیے بڑی مشکل سے رہتا ہوں وہاں پر. اصل یو کے بہت اچھا ہے, بہت نائس ہے. میری سسٹر بھی ہوتی ہیں, 3 برٹش ہیں, 4 بہنوئی میرے برٹش ہیں, ادھر ہوتا ہے, میری ساری فیملی ادھر ہوتی ہے. جی. لیکن میں تھوڑا سا پتہ ہے آزاد گھومنے پھرنے والا ہوں. پھر جو پاکستانی بندہ ہو, ڈیروں پہ بیٹھنے والا ہو, چارپائیوں پہ محفلیں لگائیں, لسیاں دودھ چل رہے ہوں, پسینے نکل رہے ہوں, گرمی والا ہو, تو پھر وہ ادھر کنجسٹن سا ہو جاتا ہے نا, سردی ٹھنڈ وہ تھوڑا سا. اچھا, یہ جو آپ کی محفل میں گیپ آ جاتا ہے تو آواز, ہمارا بھی کام آواز کیا مائک میں بولنا, کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں, پریونٹیو میئرز دینے ہوتے ہیں, تو جب گیپ آ جاتا ہے محفل میں تو آپ اس کو کیسے کور کرتے ہیں؟ محفل میں گیپ آتا ہے تو 2-3 دن کئی دفعہ محفل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتا ہے ویسے. اچھا, تو شکر کرتے ہیں, نہیں میں ریسٹ ہے تو پھر ہم جناب سب ٹریک سوٹ پہن لیتے ہیں. اچھا, جاگر پہن لیتے ہیں. اچھا, وہ سائیکل بھی لی ہوئی ہے, وہ ماسک پہن کے 2 ٹیم لیتے ہیں تو سائیکل پہ ذرا گھومتے ہیں باہر. اب اس حالت میں نے آپ کی تصویر ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ. پھر وہ جاگنگ شاگنگ بھی کرتے ہیں, پھر باہر ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, کھانا شانا کھاتے ہیں. تو پھر میں تو شو کرتا ہوں, پھر اگلا کلام کو صاحب کرنے بیٹھ جاتا ہوں, ڈسکشن کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ. تو بھابھی آپ کی وہ جناب 10 دنوں میں باہر, جب ان کی ڈیوٹی دنیا کی ادھر ادھر ہو جائے 10 دنوں میں ان کو باہر کھانا کھلانا ہی کھلانا. بالکل ٹھیک ہے, وہ علیحدہ ڈیوٹی ہے نا. بالکل ٹھیک. وہ نہ بنائے تو پھر وہ جو کل ایک ناصر, ان کا مجھے یاد آ گیا ہے, ناصر مدنی صاحب, علامہ ناصر مدنی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ
جس سے پوچھو تو وہ کہتی ہے کیسے گزارا ہو رہا ہے تمہارا ہسبینڈ کے ساتھ, وہ کہتی ہے بس میں ہی جڑی رہن لگی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں گزارا کر سکتا. تو اگر 12ویں دن ہو جائے نا باہر نہ لے کے جاؤں تو مجھے کہہ دیتی ہیں اللہ کی قسم میں ہی آپ کے ساتھ صرف رہ رہی ہوں, کوئی اور آتا نا تو برداشت نہ کرتا, 12 دن ہو گیا وہ چلی جاتی گھر. اچھا آپ کا تعلق جہلم سے ہے نا اگر میں غلط نہیں ہوں؟ جی جی. تو انجینئر علی مرزا سے کبھی کوئی ملاقات رہی ہے آپ کی؟ ایک دو دفعہ آپ کے پڑوس میں رہے ہیں ایسے ہی, ایک دفعہ ایک دو بیکری میں ہوئی ہے. اچھا بیکری میں ایسے ملاقات ہوئی ہے. السلام علیکم. وہ بھی پیٹیز لینے آئے ہوں گے اس کا. وہ کلام ظاہر ہے سوشل میڈیا کی, جیسے ان کی ویڈیو ہمارے تک پہنچتی ہے ہماری بھی ان تک پہنچتی ہوں گی, تو بس سلام دعا ہے جی دیکھا آپ کو ایسے ایسے. بس تو انہوں نے کبھی انوائٹ نہیں کیا اکیڈمی آ کے کلام پڑھے؟ نہیں, اصل ان کی سیٹرڈے سنڈے اکیڈمی ہوتی ہے, تو حالانکہ میرے کلاس فیلو ہیں جو ان کے سارے نا کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں نا, ان کے جتنے بھی سیکٹری ہیں وہ مجھے اکثر کہتے ہیں سلطان بھائی آئیں کبھی لگائیں چکر, لیکن میرا ہفتہ اتوار تو 4 مہینے کا بھی بک ہویا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ ہفتہ اتوار دیکھیں گے نا تو اگلے 4 مہینے کا بک ہے, بالکل ان کا ہوتا ہے ہفتہ اتوار. جی تو میں پھر اس لیے اتنی کبھی ٹائم ملا. شخصیت کیسی ہے انجینئر محمد علی مرزا؟ دیکھیں اختلاف کی باتیں بھی ہوتی ہیں ہر بندے کے بارے میں, تو میں تو اب ظاہر ہے ان کو یہ نہیں کہہ سکتا برے ہیں یہ وہ, تو آپ کا چینل ہے اچھا پیغام دینا چاہیے. تو ان کی بس اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں وہ کچھ سخت الفاظ جس طرح یوز کر جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. باقی وہ جو نماز کی حد تک باتیں کرتے ہیں, اصلاحی باتیں کرتے ہیں کہ نماز کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے, یہ اس طرح کی فکر آخرت کی باتیں, اچھی باتیں لے لینی چاہیے. جو نہیں آپ کو اچھی لگتی, جن سے اختلاف ہے ان کو چھوڑ دیں. میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا, انہوں نے کسی نے کوئی سوال کیا, اگر میں غلط نہیں ہوں جی, اگر غلط ہوں تو بیش کی معذرت, تو انہوں نے سوال کیا کہ کوئی 3 جمعہ چھوڑ دے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی. تو انجینئر علی مرزا نے فرمایا کوئی ایک فرض نماز چھوڑ دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہی آپ والی بات ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف لگانا, دعوت دینا, جو اچھی بات ہے. میں نے بہت ہزاروں لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں, جیسے وہ عمران ریاض صاحب ہیں جیو نیوز, انہوں نے بولا میں نماز نہیں تھا پڑھتا, لیکن جب وہ مرزا صاحب کا کلپ میں نے سنا کہ اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف مسلمان آئی ڈی کارڈ میں, پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافر ہے. تو جب اس طرح کی بڑی بات سن کے وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نمازی, تو بندہ اچھی باتیں ان کی لے لے. یہی بات انہوں نے کی نا, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں سخت الفاظ یوز کرتے ہیں, وہ میں اس کے ساتھ نہیں, مجھے وہ نہیں اچھا لگتا. شہزادہ سیف الملوک جی جی سلطان عتیق رحمان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے GNN چینل کو عزت بخشی کہ آپ یہاں پر آئے. بڑی مفید گفتگو رہی, ہر ٹاپک پر, ہر رشتے پر ہم نے کلام آپ سے سنے. بلا شبہ آپ کا گلا خراب تھا, لیکن آپ نے کسی موقع پر وہ ہوتا ہے نا کہ فیڈ اپ نہیں ہوئے کہ نہیں آپ لمبا کر رہے ہیں. آپ نے, کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی اور آپ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں, تو گلے سے چیزوں کو نہیں سننا چاہیے. جو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دل سے سنا جائے. جب بات دل سے دل تک پہنچے اور روح میں کوئی تبدیلی آ جائے اور روح پاک ہو جائے, تو یہی ایک پیغام ہوتا ہے صوفی کا, اور یہی خدمت کر رہے ہیں سلطان عتیق رحمان صاحب. سر کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ آخری پیغام ایک میں اپنے ماں جی کے لیے جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور اپنے ابو جی کے لیے جن کو میں اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں, ان کے لیے ایک شعر پڑھوں گا, اور ایک GNN کے چینل کے لیے ایک شعر پڑھوں گا. یہ پڑھ کے تو پیغام پہلے دے دیتا ہوں. جی پیغام وہ یہ کہ جس کی نیت صاف ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو لوگوں کا بھلا کرنا دل سے چاہتا ہو, کرے نہ بھی چاہتا ہو, صرف کوشش کرے, تو پھر کم از کم اللہ اسے سلطان عتیق جتنی عزت ضرور دیتا ہے. تو جن کی نیت تو ہو نا کہ کام لینا ہے اور سائڈ مارنی ہے وقتی طور پر, وہ جتنی بھی دولت پا لیں وہ سمجھتے ہیں دولت کامیابی ہے, لیکن نہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے عزتیں بھی نعمتیں ہیں, سکون بھی نعمتیں ہیں, گھر فیملی نعمتیں ہیں, اللہ سب کو دے. اور اپنے موسنوں کو کبھی بھولے مت, جنہوں نے آپ کے ساتھ نیکیاں کی ہیں, بلائی کی ہیں. آپ ان کے دشمن بن جائیں گے تو خدا آپ کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. آپ نے دوستوں کو یاد رکھیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ نیت صاف رکھیں, محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگائیں گے. میرے پیر و مرشد, میرے ماں باپ, میرے بابو جی دیکھ رہے ہیں, آئی لو یو بابو جی. آپ کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں. ہو میرے ہاتھ کٹورا, ہو میرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹیاں, میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں, شان والے آ پیرا ہو. یہ میں اپنی ماں اور باپ دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہو میری داچی دے گل وچ
टल्लियां मैं ता पीर बनावण चल्लियां। और पीर कैसे? माँ बाप के पाँव दबा के। जब मैं घर से निकलता हूँ बाप के पाँव पे हाथ प्यार देकर निकलता हूँ और पाँव पे भी प्यार देकर निकलता हूँ। और सुल्तानती को फिर आप देखते हैं कि इससे मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ हो मेरी डाची दे गल विच टल्लियां मैं ता पीर बनावण चल्लियां शाना वाले आ पीरा हो पीरा हो पीरा हो। और बाबूजी के लिए कि मैं नीवा मेरा बाप ऊंचा उच्चियां दे संग लाई मेरा माँ बाप ऊंचा उच्चियां दे संग लाई सदके जावा माँ बाप इना उच्चियां तू जिना इन्नी वे नाल निभाई। और आपके GNN चैनल के लिए मैं करूँगा कि सदा बहार देस बागे इत्थे कदी खजाना आवे होवण फैज हजारां ताई ते हर भुखा फल खावे। और एक GNN वालों के लिए एक माया कोई कालियां रातां ने कोई कालियां रातां ने अभी बनाया है चैनल ते सारे सोने पर GNN दियां क्या बातां ने अभी बनाया लिखे बगैर दिमाग में कि कोई कालियां शारातां कोई कालियां शारातां चैनल ते सारे सोने पर GNN दियां क्या बातां। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक मैसेज जो मैंने इस पॉडकास्ट से लिया जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में भी शेयर करूं, इस पॉडकास्ट का मैसेज यही है कि ज़िंदगी की हर चीज़ को तो इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमें मदद के लिए चाहिए होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी इंसान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी इंसान को इस्तेमाल करने लगते हैं तो कोई आपको इस्तेमाल करके आगे चला जाता है। तो वो लोग जो आगे जाने के लिए हैं वो तो आगे चले ही जाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।